لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا ایک یہ سوال ہے کہ حرمت مصاہرت کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا ہے حرمت مصاہرت کیا ہے، کن چیزوں سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے، حرمت مصاہرت کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ آئیے تمام باتیں توجہ کے ساتھ سنیے۔ انسانوں کے درمیان تعلقات اور محرم رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ آپس میں تعلقات اور محرم رشتے، یعنی جس وجہ سے آپس میں نکاح دو انسانوں کا حرام ہو جاتا ہے، دو انسان آپس میں جو نکاح نہیں کر سکتے جن وجہوں کی وجہ سے، اس میں دو ہیں، ایک نسب اور خون کے رشتے اور دوسرے سسرالی رشتے سے، اور اس سسرالی رشتے کو مصاہرت کہتے ہیں۔ سسرالی رشتے کی وجہ سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے نا، اس کو بولتے ہیں حرمت مصاہرت۔ جیسے بیٹی سے کسی ایک، مان لیجئے کہ کوئی ایک خاتون ہے، اس کی بیٹی ہے، کوئی ایک بیوہ عورت ہے اور اس کی بیٹی ہے، تو اب آدمی اس بیوہ، ایک عام آدمی اس کی اگر کوئی اور وجہ حرمت کی نہیں ہے تو اس بیوہ عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے اور اس کی بیٹی سے بھی نکاح کر سکتا ہے، اکٹھے نہیں، چاہے تو بیٹی سے کر لے، چاہے تو بیوہ عورت سے کر لے۔ لیکن اگر بیٹی سے کر لیا نکاح تو پھر وہ بیوہ عورت ہمیشہ کے لیے جو اس پر حرام ہوتی ہے نا، بیٹی سے نکاح کرنے والے پر، یہ حرمت کی جو وجہ ہوئی، یہ حرمت مصاہرت ہے۔ اس میں اور تفصیلات بھی ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے شروع میں یہ عرض کر دیا کہ اگر بیٹی سے نکاح کیا تو بیٹی سے نکاح کی وجہ سے جو بیٹی کی لڑکی کی ماں، جو جس لڑکی سے نکاح کیا، اس لڑکی سے نکاح کرنے کی وجہ سے بس اس کی ماں جو حرام ہو گئی نا داماد پر، یہ اس کو کہتے ہیں حرمت مصاہرت۔ سسرالی رشتے کی وجہ سے جو حرمت ہوتی ہے اسے حرمت مصاہرت کہتے ہیں۔ جیسے سسر، ساس اور ان کے اصول، یعنی ان کا پیدری اور مادری سلسلہ، باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے، اور بیوی کی بیٹی، شوہر کا بیٹا وغیرہ، ان رشتہ داروں سے حرمت کو حرمت مصاہرت کہا جاتا ہے۔ اسلام نے نسب اور مصاہرت دونوں قسم کے رشتوں کے احترام کا حکم دیا ہے۔ جب مصاہرت صرف مرد کے لیے ہی نہیں ہے، مصاہرت عورت کے لیے بھی ہے۔ جی ہاں، ایک عورت کسی ایسے مرد سے نکاح کر سکتی ہے جو مرد اپنی اولاد بھی رکھتا ہے۔ اب ایک کوئی آدمی ہے کہ جس آدمی کی بیوی ختم ہو گئی، اس کی بیوی ختم ہو گئی، اس سے اولاد ہے۔ اب ایک کوئی اور عورت جن کا نکاح ان دونوں سے ہو سکتا ہے، اجنبی ہے، کہیں سے آئی، وہ اس مرد سے بھی ہو سکتا ہے جن کی بیوی ختم ہو گئی ہے، اور ان کے بیٹے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب وہ عورت اگر اس آدمی سے نکاح کر لیا تو اس آدمی سے نکاح کرنے کے بعد اب اس آدمی کا جو بیٹا ہے وہ اس عورت پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ بھی حرمت مصاہرت ہے۔ تو حرمت مصاہرت جو ہے نا، یہ صرف مرد کے لیے ہی نہیں، عورت کی طرف سے بھی حرمت مصاہرت ہوتی ہے، یہ دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اچھا، اسلام نے نسب اور مصاہرت دونوں قسم کے رشتوں کے احترام کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 54 میں، اللہ وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو بنایا اور پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا۔ اور اللہ پاک نے یہ تذکرہ احسان شمار کرنے کی جگہ پر کیا ہے، جو ان رشتوں کی عظمت اور قابل احترام ہونے کی دلیل ہے۔ حرمت مصاہرت جس طرح نکاح سے ثابت ہو جاتی ہے، اسی طرح زنا اور شرائط معتبرہ کے ساتھ، شہوت کے ساتھ چھونے اور دیکھنے سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، یا زنا کی طرف جو چیزیں لے جاتی ہیں اس سے بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ یعنی صرف شادی سے ہی حرمت مصاہرت نہیں ہوتی، زنا اور بدکاری سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے۔ جیسے اگر کسی نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس عورت کی بیٹی اس آدمی پر حرام ہے۔ کسی عورت نے کسی مرد سے زنا کیا، زنا دونوں طرف سے زنا ہے، تو اس عورت پر اس مرد کا بیٹا یہ حرام ہے، وہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ تو حرمت، یہ جو حرمت مصاہرت ہے، صرف لیگلی شادی سے ہی بس حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی، زنا سے، بدکاری سے بھی، یا جو چیزیں بدکاری کی طرف لے جائے، جیسے شہوت کے ساتھ چھونا، شہوت کے ساتھ دیکھنا، اس سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا
اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کر لے یا اس سے ہم بستری کر لے، خواہ نکاح صحیح کے بعد یا نکاح فاسد کے بعد، یا زنا کرے، یا اس عورت کو شہوت کے ساتھ کسی پردے کے بغیر چھو لے، یا شہوت کے ساتھ اس کی شرمگاہ کے اندرونی حصے کی طرف دیکھ لے، تو حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ یعنی اس عورت کے اصول و فروع، اس کے اوپر کے رشتہ دار، نیچے کے رشتہ دار مرد پر حرام ہو جائیں گے، اور اس مرد کے اصول و فروع اس عورت پر حرام ہو جائیں گی۔ تو یاد رکھیں، حرمت مصاہرت صرف نکاح ہی سے نہیں، بلکہ حرمت مصاہرت زنا اور زنا کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو حرمت مصاہرت کے اور بھی تفصیلات ہیں، امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں باتیں آ گئی ہوں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔